अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और आपकी पढ़ाई रुकने नहीं दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। तो बच्चों, ऐसे और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जाके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून भी उर्दू है हमारा, जमात पंजुम है। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबक आज हम पढ़ने वाले हैं। और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। इसका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे हमद, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं आप, इसी चैनल पर वो अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसे लिखा है मोहम्मद हसन फारूकी ने, है ना। सबक पढ़ने से पहले हम मोहम्मद हसन फारूकी के बारे में जान लेते हैं, उनसे जान पहचान कर लेते हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। तो मोहम्मद हसन फारूकी, इनकी पैदाइश हुई थी 2 दिसंबर 1941 को। पैदाइश कब हुई? 2 दिसंबर 1941। और इनकी वफ़ात 9 जुलाई 2020। अभी इनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया है। तो आप समझ गए कि मोहम्मद हसन फारूकी 2 दिसंबर 1941 को पैदा हुए और उनका इंतकाल हुआ 9 जुलाई 2020 को। मोहम्मद हसन फारूकी येवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? येवला महाराष्ट्र। ध्यान से देखिए, येवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद, कहाँ पर? मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़, यानी वो भी हमारे जैसे क्या थे, एक मौलम थे, टीचर थे, दर्स व तदरीस करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। तो मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए। कहाँ हो गए? भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए, यानी वो भिवंडी में रहने लगे। तो येवला महाराष्ट्र में वो पैदा हुए, मालेगांव में दर्स व तदरीस दी और उसके बाद भिवंडी में वो रिहाइश पजीर हो गए। उनके
کئی تعلیمی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں. ہاں، مختلف رسائل مطلب جو رسالے آتے ہیں نا، ہاں، رسالے کی جمع رسائل، ہر مہینے جو آتے ہیں اس میں شائع ہو چکے ہیں. اس سبق میں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. جیسے کہ ہمارے سبق کا نام ہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے نہایت اہم پہلوؤں پر بعض یعنی کچھ روشنی ڈالی ہے. روشنی ڈالی مطلب ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. خلیفہ کے نام آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا. کتنے خلیفہ ہے؟ خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے. ویری گڈ، 4 ہے. تو سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، دوسرے خلیفہ ہے ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ اگلی کلاس یعنی جماعت ششم میں پڑھیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے. کیا تھے؟ رشتہ دار بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ وہ عزیز دوست تھے ہی، ساتھ میں وہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، جرات، انصاف، علم و دانائی کے واقعات تاریخ میں مشہور ہے. برابر. کیا کیا مشہور ہے؟ سخاوت یعنی اپنے جو مال ہے، اپنا جو مال ہے وہ لوگوں میں بانٹنا یعنی خیر خیرات کرنا. جرات یعنی ان کی ہمت، انصاف، علم و دانائی، اور ان میں علم و سمجھ بھی بہت تھے. ان کے تاریخ کے واقعات بہت مشہور ہیں. ان کا انتقال مالیگاؤں میں ہوا. کن کا انتقال؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے محمد حسن فاروقی کی، کہ محمد حسن فاروقی کا انتقال مالیگاؤں میں ہوا. کب ہوا؟ 9 جولائی 2020 میں. تو یہاں پر ہم سمجھ گئے کہ 2 دسمبر 1941 کو یہ اولا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے. مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. بھیونڈی میں پھر وہ رہنے لگے اور واپس 9 جولائی 2020 کو ان کا مالیگاؤں میں انتقال ہو گیا. تو یہ تھے محمد حسن فاروقی سے جان پہچان. چلیے بڑھتے اب ہم سیدھا ہمارے سبق کی طرف. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ اوکے چلیے. سبق نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصنف ہے محمد حسن فاروقی. شروع کرتے ہیں سبق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1573 عیسوی میں پیدا ہوئے. اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 2021. اور وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 573 میں پیدا ہوئے. وہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. اچھے اخلاق. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا. اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے. ہاں، تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 573 میں پیدا ہوئے. کیا کرتے تھے؟ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. کپڑے کی تجارت کرنا مطلب ایک جگہ سے کپڑے خریدنا اور دوسری جگہ پر لے جا کر تھوڑے اونچے دام میں بیچنا. اچھے اخلاق، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنے کا طریقہ، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی کیا کرتے تھے؟ بہت عزت کرتے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شرک اور شراب نوشی کو وہ کیا کرتے تھے؟ برا جانتے تھے. ابھی شرک کیا ہے؟ شرک کرنا کیا مطلب؟ شرک مطلب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام
دنیا میں ہوتے ہیں سب اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ہمارا معبود وہی ہے، خالق وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، یعنی اللہ سے ہوتا ہے اور ان سے بھی ہوتا ہے اور ان سے بھی ہوتا ہے، نہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور شراب نوشی مطلب آپ تو جانتے ہیں شراب پینا. تو اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ وہ برا جانتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی. اسلام میں تو یہ جائز ہے ہی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے؟ برا جانتے تھے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، کیا ہوا؟ اسلام کی دعوت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، تو اب کیا کہ وہ اسلام کی دعوت دینے لگ گئے، اسلام کو پھیلانے لگ گئے. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے پاس جاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، ان کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے نا. الگ الگ بھگوان ہوتے ہیں نا دوسرے لوگوں کے، ہاں، تو اس طرح نہیں، بلکہ اللہ صرف ایک ہے. اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. اس طرح وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. کچھ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، کچھ لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے اور بولتے تھے تو ہی ملا ہے کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمت نہیں آ رہی اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے. آخرکار پوری دنیا میں کیا ہو گیا؟ اسلام پھیل گیا. تو ویسے ہی دعوت دینے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے سامنے دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ہی عبادت کرنا ہے اور کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. جب انہوں نے دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کیا کر لیے؟ فوراً قبول کر لیے. اور اس کے بعد تو تن من دھن سے دین پھیلانے میں لگ گئے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین پھیلانے میں لگ گئے، دین پھیلانے، اسلام کی دعوت دینے میں لگ گئے، تبلیغ کرنے میں لگ گئے. جہاں جاتے وہاں پر اسلام کی دعوت دیتے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی بنائے گئے ہیں. اس طرح کی دعوت وہ دیتے تھے ہر جگہ پر. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑھتے آگے. اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا. بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا. وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے. انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا. اس طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے. کس نے؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. تو اس وقت کیا تھا؟ غلامی کا رواج تھا. غلامی کا انسان کو کیا کیا جاتا تھا؟ غلام بنایا جاتا تھا. رواج تھا اس وقت کا کہ انسان بھی کیا ہوتے تھے؟ غلام ہوتے تھے کسی کی بھی. یعنی وہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، جو آقا بولیں گے وہی وہ لوگ کریں گے. تو اس وقت دین کی دعوت دے رہے تھے، دین تیزی سے پھیل رہا تھا، تو بہت سے غلاموں نے بھی کیا کر لیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا. اب کیا ہوتا تھا؟ اپنے مالکوں سے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مالک ان پر ظلم کرتے تھے کہ تو نے اسلام کیسے قبول کر لیا، تو مسلمان کیسے بن گیا. اور ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں کہتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے آذان دی تھی. یاد آیا نا آپ کو؟ ویری گڈ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ وہ بھی غلام تھے. ہاں، ایک دن دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے غلام تھے، ہاں، وہ آقا نے انہیں تپتی ریت پر، آپ سڑک پر چلو بنا چپل کے، کتنے بھینکر چٹکے لگتے ہیں ہمارے پیروں کو دھوپ میں، برابر نا. تو تپتی ریت پر
کیا کر دیا؟ لٹا دیا، اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا تھا۔ پہلے تو کیا کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تپتی ریت پر لٹا دیا، ہے نا، عرب میں تو ریتی ریت ہے پوری، تو تپتی ریت پر لٹا دیا، اور اوپر سے بڑا سا پتھر بھی رکھ دیا، اور دھمکی دے رہا تھا ان کا آقا، اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا انہیں کیا کر رہا تھا؟ تکلیف دے رہا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا، تڑپا رہا تھا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ کون؟ ہاں، ان کا آقا۔ اب کیا ہوا آگے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کے تاب نہ لے سکے، یعنی جو منظر ان کے سامنے ہو رہا تھا اس کو برداشت نہ کر سکے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ اس آقا سے غلام کو، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اور خرید کر خود کا غلام نہیں بنایا، خرید کر آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آزاد نہیں کیا، بلکہ ایسے بہت سے غلام تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو بھی خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ اب غلام خریدنا تو آسان بات نہیں ہوتی تھی نا، ہے نا، غلام خریدنے کے لیے بہت سارے پیسے لگتے تھے، جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن من دھن سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے لگ گئے تھے، تو یہی تھا وہ جو دھن وہ استعمال کر رہے تھے، غلاموں کو آزاد کر رہے تھے، ہے نا۔ ہم کسی کو 5-10 روپے کی مدد نہیں کر سکتے، ہیلپ نہیں کرتے، برابر نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتنے ہی پیسوں کے وہ غلام ہوں گے اس زمانے میں، ان کو خرید کر کیا کر دیے؟ آزاد کر دیے۔ تو یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑھتے آگے، مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ مکے میں کیا کیا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جانثار کرتے تھے، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بھی بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ کیا کرتے تھے؟ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اس طرح وہ ان کا دھیان اور خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا، وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ کچھ بھی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ ہو جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پر پہنچ جاتے۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت دیتے تھے، ہے نا، اللہ ایک ہے بولتے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہاں پہ بہت سارے بتوں کو مانتے تھے، ہے نا۔ اب کوئی ان کے بتوں کو بولے کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہے، تو وہ دشمن تو ہوں گے نا، تو وہ دشمنی نکالتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے، تو اس طرح ہمیشہ ان کو تکلیف پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہی رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا اور ان کو تکلیف پہنچانے لگے، کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، دشمنوں کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچاتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، اور ایسا انہوں نے کیے بھی، ہے نا۔ دشمنوں کے مجموعے میں، یعنی جو دشمن تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے تھے، ان کے مجموعے میں گھس گئے اور کیا کیا؟ درمیان سے ان کو نکال لائے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مجموعے سے باہر نکال کر لے کر آئے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ تکلیف دی جاتی تھی، کہاں پر؟ مکہ میں تکلیف دی جاتی تھی، ان کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کسی بھی چیز کی تکلیف نہ ہو،
کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اور خیال رکھنے لگتے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ چلیے بڑھتے ہیں آگے. جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا. ایک رات دونوں نے مکہ کو الوداع کہا اور جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے. یہ غار سور کہلاتا ہے. اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. اب کیا ہو گیا یہاں پر؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ کہتے کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے، نبی ہے. اللہ ایک ہے، باقی کوئی بھی بت خدا نہیں ہو سکتا. تو جو دوسرے مذہب کے لوگ وہاں پر تھے ان کو تکلیف پہنچاتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کو غلط بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے، کہ ہمارے تو اتنے سارے خدا ہے، یہ ان کو مانتا نہیں ہے. تو لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے. تو تکلیف کیا ہو گئی؟ بڑھتی گئی. اب کیا تھے، مسلمان بہت کم تھے کیونکہ کیا ہو رہی تھی، اسلام کی وہ شروعات تھی، شروعاتی دور تھا، شروعاتی وقت تھا. مسلمان کیا تھے، بہت کم تھے تعداد میں. تو چاروں طرف سے کیا کرتے تھے، دشمنوں کو ہمیشہ ستاتے رہتے تھے، تکلیف دیتے رہتے تھے، پریشان کرتے رہتے تھے. جہاں دیکھو وہاں پر پریشان کرتے تھے. تو ان کی ظلم و زیادتی کیا ہو گئی، بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. تو اللہ کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ ہاں، اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، اس کو کہتے ہیں ہجرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا. ہاں، سفر کا ساتھی کسے چنا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ساتھی چنا. ایک رات دونوں نے مکہ کو الوداع کہا. الوداع کہنا یعنی اس کو بائے بائے کہنا، برابر نا. اور جبل سور، کہاں پر؟ جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے. ہے نا، دشمن ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہے نا. تو 3 راتوں تک وہیں پر رہے. یہ غار سور کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ غار سور کہلاتا ہے. اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ پہنچے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو. اس بات کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خیال رکھا. بڑھتے آگے. مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر سی زندگی بسر کرنے لگے. مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے. دیکھیے کہاں پہنچے، ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ مدینہ. مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ گئے تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر سی زندگی بسر کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ عام مہاجر. جیسے سب لوگ مہاجر تھے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی عام مہاجر سی زندگی گزارنے لگے. مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ادا کی. اسے کیا کر لیا؟ خرید لیا. کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. نہ صرف اسے خریدا، نہ صرف مسجد کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں بھی کیا ہوئے؟ شریک ہوئے، شریک رہے. مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے.
कौन सी मस्जिद थी वो? मस्जिद नबवी। तो बच्चों देखा आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा हमने कि मक्का वालों के जुल्म ज़्यादती बढ़ गई थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का इरादा किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, यानी मक्का से मदीना जाने का इरादा किया। और सफ़र में किसको साथी चुना? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथी चुना। वो जबले सूर गए, सूर में एक गार थी जिसका नाम था गार सूर, वहाँ पर वो रुके, 3 रातों तक रुके रहे, क्योंकि दुश्मन उनके पीछे लगे हुए थे, उनको मारना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। तो वो उस गार में रुके रहे और उस दौरान भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका खूब ख्याल रखा, खूब खिदमत की। और जब मदीना वो लोग पहुँच गए तो एक आम मुहाजिर सी ज़िंदगी गुजारने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वहाँ पर एक मस्जिद बनवाना थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए एक जगह, एक ज़मीन का टुकड़ा तय किया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने वो ज़मीन को ख़रीद लिया, यानी उसकी कीमत भी अदा कर दी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद मस्जिद बनाने में शरीक रहे। वो भी क्या करते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बना रहे थे। तो बच्चों ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बारे में कुछ वाक़ियात। ये पहला इसका पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसका दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ वाक़ियात यहाँ पर पेश किए गए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो क्या करते थे? ख्याल रखते थे। हम भी क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बराबर ना? हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, लेकिन क्या करते हैं? हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वो तरीके पर हम चलते हैं क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है क्या उस पर हम अमल करते हैं क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के अहकाम हमें बताए हैं क्या हम अल्लाह के अहकाम पर चलते हैं, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं, पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं क्या? मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान उसे कहते हैं जो नबी को माने, नबी की बातों को माने, अल्लाह को माने और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तन मन धन से इस्लाम को कबूल तो कर ही लिया था, लेकिन इस्लाम को फैलाने में भी लग गए थे। तो जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयर करते थे, उनके साथ हमेशा रहते थे, दोस्त थे, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई है उस पर अमल करना चाहिए, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, उनके हुक्म के मुताबिक हमें चलना चाहिए। माँ बाप की इज़्ज़त करना चाहिए। हम माँ बाप की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना? माँ बाप की तो इज़्ज़त बिल्कुल भी करना ही चाहिए, है ना? माँ बाप क्या है? माँ के कदमों के नीचे क्या है? माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। और बाप क्या है? जन्नत का दरवाज़ा है। दोनों में से एक भी राज़ी नहीं रहेंगे तो हम जन्नत में जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके हमें बता के गए उस पर हमें अमल करना चाहिए, और हमें भी तन मन धन से इस्लाम के अंदर शरीक हो जाना चाहिए और इस्लाम के फैलाने की, इस्लाम की दावत देने की कोशिश करना चाहिए, है ना? आज मुसलमानों की हालत देखो, हर जगह क्या हो रही है? गिरती जा रही है। मुसलमान हर जगह क्या हो रहे हैं? जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। क्यों? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि हमने इस्लाम पर चलना छोड़ दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों को मानना छोड़ दिया। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को मानना शुरू कर दें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलना शुरू, तो आज भी हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं और हमारी इज़्ज़त, कोई हुई इज़्ज़त हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का सबक आपको पसंद आया होगा और इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।